ہرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر کوروش کبیر، جسے خورس سا سائرس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، کی حکومت تھی۔ تبھی سے اہل فارس یعنی فارسی لوگ ان علاقوں پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کے مقابلے پر آنے کی ہمت کرتا۔ مگر پھر قم شہر میں رہنے والے ایک شخص منگنی نے دارا اول کو شکست دے دی، جس سے فارسیوں کی طاقت ختم ہو گئی اور ان کا ملک کئی حصوں میں بٹ گیا۔ اس شکست و انتشار کے بعد فارسی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور مختلف حکمرانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اس افراتفری کے زمانے میں قحطنی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بڑے اور سرسبز سرحدی علاقے میں آ کر بسنا شروع کر دیا۔ پھر عدنانی قبائل کی ایک اور بڑی جماعت آئی، جنہوں نے لڑائی جھگڑے کے بعد جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا گھر بنا لیا۔ اسی دوران 226 میں ادشیر نے ساسانی حکومت کی بنیاد رکھی۔ رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت دوبارہ لوٹ آئی۔ ادشیر نے فارسیوں کو پھر سے متحد کیا اور اپنے ملک کی سرحدوں پر آباد عرب قبائل کو قابو میں کیا۔ اس کے نتیجے میں قزا علیہ السلام قبیلہ ملک شام کی طرف نکل گیا، جبکہ جیرہ اور انبار کے عرب رہنے والوں نے باج گزار بننا قبول کر لیا۔ ادشیر کے زمانے میں ہرآباد العراق اور جزیرہ مربے اور مصری قبائل پر جزمہ الوضع کی حکومت تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ادشیر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ عربوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحدوں پر لوٹ مار سے روکنا آسان نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف یہی تھا کہ کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے قبیلے کی مکمل حمایت حاصل ہو۔ اس طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ ضرورت پڑنے پر ان عربوں سے رومیوں کے خلاف مدد لی جا سکتی، اور شام کے رومی حمایتی عرب سرداروں کے مقابلے میں عراق کے عرب سرداروں کو کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ شابان جیزہ کے مقام پر ہمیشہ ایک فارسی فوجی یونٹ تعینات رہتی تھی، جو بادیہ نشین عرب باغیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کام آتی تھی۔ اسی دوران جزمہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا جانشین عمرو بن عدی بن نصر بنا۔ وہ قبیلہ نخیم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور ادشیر کا ہم عصر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے دور تک لگاتار 13 فرمانرواؤں کی حکومت رہی۔